اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کامیاب اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے مختلف اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، انسان اپنی شریک حیات کو اس کی خامیوں اور نقائص کے ساتھ قبول کرے، اس سے پرفیکٹ ہونے کی توقع مت کرے۔ اگر آج ہم طلاق کی شرح میں اس قدر اضافہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی بہت اہم وجہ یہی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی شریک حیات بالکل پرفیکٹ ہو، اس میں کسی قسم کی خامی نہ ہو، جبکہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ ایک عام آدمی ہر حوالے سے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا طلاق جیسی آفیت سے بچنے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہے ہم اپنی توقعات کو نیوٹرل کریں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اگر میرا شریک حیات پرفیکٹ نہیں تو میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں۔ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کوئی کام کرنا بھول گئی ہے تو میں بھی کوئی کام بھول سکتا ہوں۔ اگر اس کے پاس کسی کام کو انجام دینے کا وقت نہیں رہا تو میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر آج میں کمپرومائز کروں گا تو کل وہ بھی میری انہی محدودیتوں پہ کمپرومائز کرے گی۔ ایک شخص نقل کرتا ہے، جب میں بچہ تھا تو میری والدہ کام کی کثرت کی وجہ سے کبھی کبھار شام کے لیے سادہ کھانا بنا لیتی تھی۔ ایک رات جب ابو گھر آئے تو امی نے دسترخوان پہ سادہ سالن رکھ دیا اور ابو کے حصے میں خشک اور جلی ہوئی روٹی آئی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو ابو کی جانب دیکھنے لگا اور انتظار کرنے لگا ابو جلی ہوئی روٹی کی وجہ سے امی سے کیا کہیں گے۔ ابو نے بغیر کچھ کہے کھانا کھانا شروع کیا اور مجھ سے میرے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے ابو کا جواب دیا اور ہم کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا ختم ہوا تو امی نے ابو سے خشک اور جلی ہوئی روٹی کی معذرت کر لی اور ابو نے جواب میں کہا، نہیں، معذرت کی کوئی بات نہیں، ویسے بھی مجھے خشک روٹی پسند ہے اور آج کی روٹی تو بہت ہی مزے کی تھی۔ ہم سب اپنے اپنے کمروں کی جانب گئے۔ میں ابو سے شب بخیر کہنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا۔ امی کی غیر موجودگی میں نے ابو سے پوچھا، کیا حقیقت میں آپ کو خشک روٹی اور جلی ہوئی روٹی پسند ہے؟ ابو نے مجھے آغوش میں لیا اور کہا، آج آپ کی امی کا کام بہت زیادہ تھا، وہ بہت تھک چکی تھی۔ خشک روٹی انسان کی جان نہیں لیتی۔ ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری خامیاں موجود ہوتی ہیں۔ میں خود بہت ساری خامیوں کا مالک ہوں، جیسے میں ہمیشہ تمہاری امی کی سالگرہ بھول جاتا ہوں، شادی کی تاریخ بھول جاتا ہوں، لیکن آپ کی امی ہمیشہ کمپرومائز کرتی ہیں۔ میں ان سالوں میں یہ بات اچھی طرح سیکھ چکا ہوں، ایک دوسرے کی خامیوں اور غلطیوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے انسان ایک بہترین اور خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ فارمولہ ہر رشتے میں اس رشتے کو خوبصورت اور مضبوط بھی بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے میرے ابو کے وہ جملے آج 30 سال بعد بھی یاد ہیں اور میری زندگی اسی فارمولے کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت اور کامیاب ہے۔ لہٰذا آپ بھی اگر خوبصورت اور کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو اس فارمولے کو اپنی زندگی کی بنیادی اصولوں میں سے قرار دیجیے۔ لوگوں کے ساتھ ان کی غلطیوں پہ، ان کی کوتاہیوں پہ اور ان کی محدودیتوں پہ کمپرومائز کرنا سیکھیے۔ یقیناً اس سے آپ کی زندگی خوشگوار بن سکے گی۔ خدا ہمیں صبر و تحمل، پیار و محبت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ویسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق دیں جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ خدا وقت کے امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔